السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک غریب انسان کا واقعہ، خود اسی کی زبانی۔ غریب ہونے کی وجہ سے اماں نے مجھے دبئی بھیج دیا۔ وہاں میں نے اپنے سے 20 سال بڑی ایک عورت سے شادی کر لی جو بہت امیر تھی۔ وہ مجھے کوئی کام نہ کرنے دیتی اور رات کو دودھ پلا کر سلا جاتی اور ہر مہینے میرے گھر والوں کو 1 لاکھ بھیجا کرتی تھی۔ مجھے اپنی بیوی پر بڑی حیرت ہوتی کہ یہ مجھ پر اتنی مہربان کیوں ہے۔ ایک رات میں دودھ پینا بھول گیا تو اس رات مجھے نیند بھی نہیں آئی۔ تھوڑی دیر بعد میری بیوی کو لگا میں سو گیا ہوں تو میں دیکھ کر دنگ رہ گیا جب اس نے میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی میری بیوی نے مجھے 1 لاکھ دیے اور کہا کہ بھیج دو اپنے گھر والوں کے پاس۔ اس کی سخاوت پر میں ہمیشہ ہی حیران رہ جاتا کہ وہ مجھے بنا کسی کام کیے لاکھوں روپے دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے گھر بھیج دو۔ میں اپنی بیوی سے بہت خوش تھا کیونکہ بنا کسی کام کے اور بنا محنت کی ہی میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جس دن مجھے پتہ چلے گا کہ اس مہربانی کے پیچھے کیا وجہ ہے تو میرے قدموں تلے زمین کھسک جائے گی۔ میں نے اس سے لاکھ روپے لیے اور فوراً ہی بینک کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے گھر والے بھی بہت خوش تھے کیونکہ انہیں ہر مہینے ایک بڑی رقم مل جاتی تھی۔ میں جب بھی گھر واپس جانے کی بات کرتا تو میری ماں، جو میری سگی ماں نہیں تھی، مجھے صاف منع کر دیتی اور کہتی کہ گھر آ کر کیا کرو گے، وہاں رہ کر پیسہ کماؤ۔ میری بیوی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں واپس گھر جاؤں، اس لیے میں یہاں آرام سے رہ رہا تھا۔ میں جب بھی واپس جانے کی بات کرتا تو میری بیوی نوٹوں سے میرا منہ بند کر دیتی اور کہتی کہ وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ 8 مہینے پہلے جب میں گھر سے ملازمت کے سلسلے میں دبئی آیا تھا، یہاں آ کر مجھے کوئی صحیح کام نہیں مل رہا تھا اور جس دن میں واپس آنے کا ارادہ کیا تو اچانک ہی سڑک پر ایک عورت کی گاڑی سے ٹکرا گیا جو کہ اب میری بیوی ہے اور وہیں سے میری قسمت پلٹ گئی۔ میں لاکھوں میں کھیل رہا تھا، بہترین گھر میں رہتا اور پیسوں کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ مجھ پر ایسا انصاف ہوا کہ جب میں اپنی بیوی سے ٹکرایا، اس نے مجھے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں پریشان ہوں، اور جب میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں، مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارا سارا خرچہ اٹھاؤں گی۔ پردیس میں اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی تھی کہ مجھے بیوی بھی مل جاتی ہے اور پیسے کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ میں نے بنا سوچے فوراً اس سے شادی کر لی اور یوں ہی مجھے ہر مہینے گھر بھیجنے کے لیے لاکھ روپے دے دیا کرتی۔ میں کبھی کبھی بہت حیران ہوتا تھا کہ مجھ سے کوئی کام نہیں کرواتی اور نہ ہی مجھے کچھ کرنے دیتی ہے۔ میں سارا دن گھر میں رہتا اور وہ خود کام کرتی، کبھی مجھے کچھ نہیں رہتی بلکہ میری خدمت بھی کرتی اور رات ہوتے ہی مجھے بستر پر دودھ تک لا کر دیتی۔ اپنی قسمت پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ میں بہت خوش بھی تھا۔ سارا دن گھر میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھوک کم ہی لگتی تھی۔ کچھ دن پہلے رات کو میرے لیے دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے اسے پینے سے منع کر دیا کیونکہ میرا پیٹ بھرا ہوا تھا، لیکن وہ ضد کرنے لگی کہ مجھے دودھ پینا ہی پڑے گا، اور جب تک میں نے پورا گلاس ختم نہ کر لیا وہ میرے سر پر کھڑی رہی۔ تھوڑی دیر میں ہی مجھے نیند آنے لگی۔ اگلے دن بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ میرے لاکھ انکار کے باوجود وہ مجھے دودھ پلا کر ہی مانتی۔ میری سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ وہ کیوں زبردستی میرے پیچھے لگ کر دودھ پلاتی ہے۔ رات ہوتے ہی وہ آج بھی دودھ کا گلاس لے کر میرے سامنے کھڑی تھی۔ روز روز دودھ پی کر میرا جی بھر گیا تھا۔ میں آج بالکل بھی دودھ پینے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن وہ ایک دفعہ اپنی ضد پر اڑ گئی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہاں رکھ دو، میں پی لیتا ہوں۔ وہ مجھے گھورنے لگی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں پی لوں گا، تم پریشان نہ ہو۔ جیسے ہی دودھ رکھ کر کمرے سے نکلی، میں فٹافٹ سے سارا دودھ باتھ روم میں بہا دیا اور واپس اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ دودھ پینے پر اتنا زور کیوں دیتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کمرے میں آئی تو آتے ہی اس نے دودھ کا خالی گلاس ٹھیک سے دیکھا کہ میں نے پیا ہے کہ نہیں۔
फिर उसने मेरी आँखों को देखा। मैं आंखें बंद करके सोने की भरपूर एक्टिंग कर रहा था। उसने एक नज़र मुझ पर डाली और बिस्तर पर आकर बैठ गई। कुछ देर के बाद उसने जो किया मेरे लिए एकदम गैर यकीनन था। मेरी रूह तक लरज उठी जब उसने मेरी बीवी जब वापस आई तो मेरे हाथ में गिलास देखकर मुतमईन हो गई। मैं फिर से सोने की एक्टिंग की और कुछ ही देर के बाद वह फिर मेरे करीब आई। हर रात की तरह आज भी उसने गार्ड की मदद से मुझे गाड़ी में लिटाया। मैं आज जग रहा था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वह गाड़ी में मेरे साथ बैठी थी। कुछ देर गाड़ी सड़क पर दौड़ती रही और फिर एक जगह रुक गई। मेरी आंखें बंद थीं। मैं हैरान थी कि मुझे कहाँ लाया गया है। दो आदमी मुझे चादर उड़ाकर अंदर ले गए। मुझे कुछ ऐसा मालूम हो रहा था कि यह एक अस्पताल है जहाँ पर एक दो डॉक्टर भी मौजूद थे। मुझे अभी तक नहीं पता था कि मुझे अस्पताल में क्यों लाया गया है। मैं लगातार सोने का नाटक कर रहा था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप शुरू कर दिया। मैं हैरान था कि आखिर मेरा चेकअप किस लिए किया जा रहा है। तभी एक डॉक्टर को दूसरे डॉक्टर से कहते हुए सुना कि अब इस शख्स का लीवर ऑपरेशन के ज़रिए निकालने के लायक हो गया है। उन दोनों डॉक्टरों के बातचीत से मुझे पता चला कि मेरी बीवी का एक बेटा भी है जो काफ़ी दिनों से बीमार चल रहा है। उसका लीवर ख़राब हो गया था। डॉक्टर ने मेरी बीवी से कहा कि कल इस शख्स का ऑपरेशन होगा और लीवर निकाल कर आपके बेटे को बचा लिया जाएगा। यह सब सुनकर मैं बहुत परेशान था। मैं एकदम रोने को था लेकिन मैं रो नहीं सकता था। फिर से मुझे गाड़ी पर लिटाया गया और मैं घर आ गया। उस रात में बहुत रोया और अपनी माँ को याद करके रो रहा था कि एक मेरी माँ है जिसे मेरी ज़िंदगी प्यारी नहीं है बल्कि उसको मेरे पैसे से प्यार है, और एक ये माँ है जो कि मेरी बीवी है जिसने अपने बेटी की खातिर पैसे को पानी की तरह बहा दिया। मुझे मेरी बीवी ने बहुत सारे पैसे दे डाले थे, इसलिए मैंने आखिर में फ़ैसला किया कि मैं उसके बेटे की ज़िंदगी को बचाऊंगा, भले ही मेरी ज़िंदगी ना रहे। ऐसी ज़िंदगी लेकर मैं क्या करूंगा। और उसने वैसा ही किया जैसा उसकी बीवी चाहती थी। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके मिलते हैं अगली वीडियो तक। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।